اندازہ کریں ان کی گری ہوئی حرکات کا۔ میں یہ مثال اپنی خدا کی قسم نہیں دینا چاہتا تھا، آج دل میرا بہت بھرا ہوا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا، کاش یہ میاں نواز شریف کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا۔ یہ ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز، جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمیں سیٹسفائی کریں، جس طرح کل عدالت عظمیٰ نے کہا چیف جسٹس نے کہ آپ کو مل کر اچھا لگا، اٹس گڈ ٹو سی یو۔ میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، 60 ارب روپے کی، اسی کابینہ میں، اسی ہال میں، اسی جگہ۔ جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا۔ میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا۔ نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے، میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو کے جاؤ، جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ۔ مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے، ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے۔ کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا، اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا۔ اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کی چھٹی کرا دی۔ تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا، مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے، قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے۔ تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھیں تو آپ کچھ کرتے انتظام؟ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ یہ وہ ہیں معاملات۔ اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، 60 ارب روپے کی، اسی کابینہ میں، اسی ہال میں، اسی جگہ۔ جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا۔ And these are the words of his predecessor and I am quoting his words کہ وہ بند لفافہ تھا اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں، ان کو ہم کھول نہیں سکتے، اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک لفافہ اس کے اندر نہ جانے کیا کاغذات تھے، خدا نہ خواستہ کشمیر بیچنے کا وہ ایگریمنٹ تھا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں وہ کسی کو دینے کا معاملہ تھا، خدا نہ خواستہ کسی کوئی اور ایسا معاملہ تھا۔ وہ کیا معاملہ تھا جس کے اوپر کابینہ نے بن دے کے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اپرووڈ؟ کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا؟ کیا کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہیں وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔
اور بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے، یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس، انہوں نے جو تحفہ دیا تھا اپنا، نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا، سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا، جعلی رسیدیں بنائیں، جعلی رسیدیں، ایک دکان اسلام آباد کی، کیا کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ یعنی اپوزیشن، چاہے وہ بیمار ان کی جو پھپھی ہیں ہمارے فارن منسٹر کی، آصف زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ، ہسپتال سے ان کو اٹھا کر ان کو نائب گرفتار کیا گیا، ہسپتال سے، چاند رات کو ہسپتال سے۔ کیا کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک بیمار ہیں، اگر بیمار نہیں تو ہمیں آ کے دکھائیں، ہمیں سیٹسفائی کریں، جس طرح کل عدالت عظمیٰ نے کہا، چیف جسٹس نے، کہ آپ کو مل کر اچھا لگا، اٹس گڈ ٹو سی یو، اور آپ کو یہ ہم غیر قانونی قرار دیتے ہیں، آپ کو جائیں وہاں پر واپس اپنے ہائی کورٹ۔ تو کیا محترمہ فریال تاجپور صاحبہ کو کسی نے بلا کر پوچھا کہ محترمہ یہ آپ کو ہسپتال سے اٹھا کر جیل لے گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ چاند رات کو، چاند رات کو۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ کو ان کی انتہائی گری ہوئی حرکت بتانا چاہتا ہوں۔ جب کوٹلکھپت جیل میں، جب ایک دن مجھے ہسپتال میں MRI میری ہونی تھی، تو میں نے ایک رات پہلے جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ، میں نے کہا دیکھو یہ جب میں عدالت جاتا ہوں تو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ والی گاڑی آتی ہے جو بھاری بھرکم، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے جو شاک ابزارور جو ہیں وہ ہیوی گاڑی ہے، وہ تھوڑا سا بھی پاٹ ہول ہو تو جھٹکا لگتا ہے، میری کمر کو تکلیف دینے کے لیے، میں سب سمجھتا ہوں۔ لیکن کل میں نے جانا ہے اسپتال، تو آپ ایمبولینس منگوا دیں۔ ان کے جو بالکل ایمبولینس آئے گی۔ میں نے کہا مہربانی آپ کی۔ اگلے دن میں گیا، گیٹ پہ ایمبولینس کھڑی تھی، تو میں بیٹھ، ان کے جی نہیں، انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر آیا۔ اندازہ کریں ان کی گری ہوئی حرکات کا۔ میں یہ مثال اپنی خدا کی قسم نہیں دینا چاہتا تھا، آج دل میرا بہت بھرا ہوا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ کو اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا۔ میں بیٹھا، انہوں نے کوٹلکھپت کے انڈسٹریل اسٹیٹ سے مجھے لے کے گئے جان بوجھ کر، جہاں پر اتنے بڑے کھڈے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے خوب کھڈے مارے۔ تو یہ عالم تھا ان کی چیرہ دستیوں کا، ان کی اپنا انتہائی گری ہوئی حرکات کا، جس کا ہم سب نے، آپ سب نے بڑے صبر، تحمل اور برداشت سے آپ نے اس کو آپ نے فیس کیا۔ اور آج یعنی ایک جنون کیس میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ لافل، یہ ان کی اریسٹ ہے، اور اس کو کس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا۔ کاش یہ میاں نواز شریف کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا مل کر، کاش یہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا مل کر اچھا لگا، یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اسپتال سے جیل لے کے جا رہے ہیں۔ کاش یہ مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا، آپ کو جیل سے آپ کو گرفتار کر لیا، انہوں نے آپ کو گھر تک نہیں جانے دیا، کتنی زیادتی ہے۔ یہ ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز، جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ لاکھوں کیسز ایسے ہیں عدالتوں میں جہاں پر ضمانتوں کی تاریخیں 10 سال سے پڑی ہیں اور وہ کیسز نہیں لگے۔ کیا کسی نے بلا کر کہا کہ آئیے احسن اقبال صاحب آپ کو مل کر اچھا لگا؟ These are those grievous stark comparison I'm making۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے آنریبل ممبرز کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال انتہائی دلخراش ہے، انتہائی گمبھیر ہے، انتہائی سنجیدہ ہے۔ اس کو آج ہم سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ دیکھیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہو چکا ہے، وہ ان کی روحیں وہ قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ہمیں بعض جو نارسسسٹ جو ہیں، جو ذاتی انا کی خاطر پاکستان کا ہر جو مفاد اس کو قربان کر دیں گے، ان کے ہاتھوں آج
پاکستان میں ہمیں ہماری بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے ماں باپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ دیکھتی آنکھیں اس سے پہلے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اٹ از ہائٹ آف اینی تھنگ. یعنی وہ الفاظ نہیں میرے پاس جس سے میں یہ صورتحال، یہ جو اس کی جو گریوٹی ہے وہ میں بیان کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس نے ایک خائن کو، اگر وہ خائن اگر اپنا نہیں ہے تو وہ جا کے عدالتوں میں حاضر ہوتا اور اپنی بے گناہی اور اپنی پاک دامنی ثابت کرتا. ہر جگہ وہ اپنا اس نے ایبسکونڈ کیا، وہ ٹوپ پہن کر اپنا بچتا رہا. اس لاڈلے کو، اس کی ساری کرپشن کو آپ جس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکو چور جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو نکال دیں جیلوں سے. پھر لیٹ دس بی فری فار آل. اور گاڈ فاربڈ جو اس کے نتائج ہے پھر ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے میں نے گزارشات کی ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ سمپل اینڈ پیور NRO ٹو عمران نیازی اور اس کے جو حواری ہیں. مجھے بتائیں کہ یعنی اندازہ فرمائیں کہ وہ خود عمران نیازی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. قوم کا پیسہ، قوم کی جو خون پسینے کی کمائی انہوں نے ہڑپ کی ہے، اور جو سابق جو وزیر اعظم ان کو جناب جلا وطنیاں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن. میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یا آئین اور قانون کی عملداری ہوگی، اس کے اوپر میں اور یہ کابینہ آئین کے پابند ہیں کہ اس کے پوری سے ہم عمل پیرا ہوں، سختی سے عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کانسیکوینسز ہیں ان کو ہم فیس کریں گے.